بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کے آن لائن کلاسز کے دوسرے سیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور چھٹیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے خوب پڑھائی بھی کرنی ہے۔ آج ششم کلاس کا جو ہے لیکچر نمبر 1 ہے اور اس کے عنوان ہے محنت کی برکات، اور اس کے ساتھ ہم کریں گے کام تخلیقی لکھائی۔ سب سے پہلے ہم محنت کی برکات میں مشکل الفاظ کو کریں گے جو فرہنگ سے لیے گئے ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی کتاب سامنے رکھیں۔ جی، یہ الفاظ کے معنی ہے: آسائش، آرام، اشاعت، شائع کرنا، بندوبست، انتظام، پائیداری، مضبوطی، پہلو تہی کرنا، اجتناب کرنا، ٹال مٹول کرنا یا بچنا، پیش خیمہ، ہرول دستہ، پیوند، جوڑ، تناور، مضبوط، چنگل، گرفت، شعار، چلن یا طریقہ، عار، عیب، نقص یا شرم، فرما روائی، حکمرانی، فضیلت، بڑائی یا عظمت، کاہلی، سستی، نکھار، اجلاپن، صفائی یا آرائش، مشعل راہ، راستے کی روشنی، راہبر یا رہنما، منور کرنا، روشن کرنا، نہال، پودا، وقار، متانت یا قدر و منزلت۔ آپ نے یہ تمام میننگ اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ جی، یہ آپ کی املا کا پیراگراف ہے۔ آپ نے اس کی 2 سے 3 بار مشق کرنی ہے تاکہ تمام مشکل الفاظ یا مشکل جملے ہیں وہ آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی تمام تر خوبصورتی، پائیداری، محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے۔ محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ثمرات میسر آتے ہیں۔ خود خالق کائنات نے بھی بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ جی، یہ ہمارا یونٹ نمبر ہے 16، محنت کی برکات۔ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ مشکل الفاظ ہیں، معنی ہم پہلے کر چکے ہیں: چنگل، کاہلی، آسائش، عار، نہال، پائیداری، پیوند اور پہلو تہی۔ اب ریڈنگ ہے صفحہ نمبر 80 پر، آپ بھی اپنی کتابیں سامنے رکھیں۔ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی تمام تر خوبصورتی، پائیداری یعنی مضبوطی، محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے، یعنی بدولت کی وجہ سے ہے۔ محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے یعنی ہر حصے میں ثمرات میسر آتے ہیں۔ ثمرات، فائدے۔ خود خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل اور سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے، اپنے جوتے خود گانٹھتے یعنی سی لیتے اور پھٹے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ پیوند کا مطلب ہے جوڑ۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے اور غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندقیں کھودنے کا کام سر انجام دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ دیا کہ کوئی بھی کام خود کرنے میں۔ اب صفحہ نمبر ہے آپ کا 81۔ عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عار کا مطلب ہے شرم یا عیب یا نقص۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ یعنی ہماری رہنما ہے۔ سر سید احمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال سمیت دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حصول تعلیم یعنی تعلیم کے حاصل کرنے اور پھر حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو عملی صورت بھی دی۔
اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم سکھ اور آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں وہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ ہم انگریزوں کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کے چنگل یعنی ان کی گرفت میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہوتے۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت، تبلیغ کا مطلب پھیلانا، اشاعت شائع کرنا، تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے یعنی لگا دیے، ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا یعنی ان کو روشن کیا۔ ان کے پیش نظر یعنی ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان بھی ہوئے۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ انسان کی حیثیت ایک پودے کی سی نہیں کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے تناور یعنی مضبوط درخت بن جائے۔ انسانی زندگی میں نکھار یعنی اجلا پن، معیار اور وقار کا مطلب ہے متانت یا قدر و منزلت محنت ہی سے آتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر محنت و مشقت کے کامیابی و کامرانی کا دعویٰ کرے۔ دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا وہ محنت ہی کا ثمر تھا۔ ثمر یعنی پھل یا نتیجہ تھا۔ جس انسان نے محنت کو اپنا شعار یعنی طریقہ بنایا اسی نے مقام و مرتبہ اور عظمت پائی۔ کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست کیوں کر ممکن ہوگا؟ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات یعنی آرام اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں، ان کی وجہ سے ہیں، اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت ہی کا ثمر یعنی پھل ہیں۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئیں۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلو تہی کی یعنی ان ٹال مٹول کی، انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اب آپ کا صفحہ نمبر ہے 82۔ ایک طالب علم اگر سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو طالب علم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار یعنی طریقہ بنانا ہوگا۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو آگے چل کر کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ یعنی اس کا ہراول دستہ یا اس کا آغاز بنتی ہے۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو ہی اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے، یہ محنت سے متعلق جو ہیں ان کے اشعار ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آہر بڑھائی، یعنی جن لوگوں نے محنت کی اس کے لیے ذلت برداشت کی، آخر میں ان لوگوں کو ہی عظمت ملتی ہے۔ اگلا شعر، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، یعنی کسی شخص کو بھی برتری، عزت اور حکومت محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگلا شعر، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، یعنی باغات میں جتنے بھی درخت یا پودے ہیں وہ صرف محنت و مشقت کا ہی نتیجہ ہے، محنت کی بدولت ہی وہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام محنت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ یہاں ہماری ریڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، آپ نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے تاکہ پھر مشق کو حل کرنے میں آسانی ہو سکے۔
جی طالبات، اب ہمارا ہے تخلیقی لکھائی، اس کا عنوان ہے میرے پسندیدہ کپڑے۔ اور تخلیقی لکھائی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طالبات کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور انہیں خود لکھنے کے قابل بنانا ہے۔ تو یہ ذخیرہ الفاظ کے لیے کے کچھ الفاظ ہیں، جیسے تعارف ہے یا تمہید ہے، اہمیت آپ بتائیں گی، اور رنگ یا ڈیزائن کیسا ہے، آرام دہ، دیدہ زیب، حفاظت یا اس کی دیکھ بھال، اور آخر میں یہ پسندیدہ کپڑے آپ کو کیوں پسند ہیں۔ تو یہ تو آپ کو میں ایک تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ جس کی مدد سے آپ ایک پیراگراف لکھیں گی جو ایک تقریباً ایک صفحے کا ہونا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے تمہید میں یا تعارف میں آپ بتائیں گی کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے جو کچھ خوبیوں کی وجہ سے اسے دوسری چیزوں سے زیادہ پسند اور اہم ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنے کپڑوں کا رنگ اور ڈیزائن کے بارے میں بتائیں گی کہ یہ کپڑے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آرام دہ بھی ہیں، دیکھنے میں کپڑے بہت دیدہ سے ہیں، یعنی اس کا کپڑا اور سلائی بہت اچھی طرح سے کی گئی ہے، اور آپ خود ان کپڑوں کو بہت حفاظت سے رکھتی ہیں، خراب ہونے نہیں دیتی، دھلائی اور استری کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی ہیں، اور آخر میں ان تمام خوبیوں کی وجہ سے یہ کپڑے آپ کو پسند ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ایک پیراگراف کو مکمل کر دینا ہے، اور ایک بامعنی جو ہے وہ آپ پیراگراف لکھیں گی۔ اور لیکچر کے اختتام پر ہے گھر کا کام۔ سب سے پہلے آپ فرہنگ میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں، املا کی مشق کر لینی ہے، یعنی 2 سے 3 بار لکھنا ہے، سبق کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، اور تخلیقی لکھائی کا پیراگراف جو ہے وہ لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پورے سبق کی، پورے کام کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔